الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، طالبان علوم نبوت اور علاقے بھر سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن سے پیغمبر علیہ السلام کو بڑا تعلق رہا ہے، اور 10 سال تک بچپن میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے۔ جب نبی اکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9-10 سال کی تھی، تو آپ کی والدہ ماجدہ انہیں لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، ھذا خویدم کا چھوٹا سا خادم ہے، آپ اس کو خدمت کے لیے قبول کر لیجئے اور آپ اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک فی مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، کہ اللہ انس کے مال میں برکت دے، انس کی اولاد میں برکت دے اور انس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو بتائیے کتنی شاندار دعا ہوئی۔ تو یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا کھجور کا، تو عام طور پر تو
کھجور وغیرہ باغات میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا ہے، حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آیا کرتا ہے، حضور کی برکت کی دعا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کوئی کاروبار کیا تو کبھی اس میں نقصان اور ٹوٹا نہیں ہوا، ہمیشہ نفع ملا، کیونکہ حضور کی دعا میرے ساتھ رہی۔ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کاروبار میں ہمیں بھی شریک کر لیجئے تاکہ حضور کی برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ میری اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ جو ابھی موجود ہیں خاندان میں ان کا تو پورا شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو گزر چکے وہ 100 سے زائد ہیں۔ گویا محلہ پورا بچوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے پورا بھر گیا، کیونکہ حضور نے اولاد میں برکت کی دعا دی تھی۔ اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں دعائیں تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لی، اب تیسری دعا کے انتظار میں ہوں جنت میں داخلے والی، اور انشاءاللہ وہ بھی مجھے مل کے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن ان 10 سالوں میں آپ نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کسی کام پر یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، نہ یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ خادموں کے ساتھ آپ کا ایسا شفقت والا معاملہ تھا۔ تو یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس آدمی میں 3 صفات پائی جائیں وہ اپنے دل میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ ایک تو وہ مٹھاس ہوتی ہے جو مٹھائی اور مشٹھی کھانے سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک یہ مٹھاس ہے کہ جو دل میں محسوس ہوتی ہے، وہ زبان پہ محسوس ہوتی ہے، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے، اور اس میں ایسی لذت ہے کہ جس کو یہ مٹھاس لگ جائے اور مٹھاس سے اسے مناسبت ہو جائے، یہ ذائقہ جس کو حاصل ہو جائے وہ اس ذائقے کو کبھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس ایسی عظیم الشان ہے جو آدمی کے رگ و ریشے میں بس جاتی ہے۔ تو جس آدمی میں 3 باتیں پائی جائیں گی اس کے دل میں ایمان کی چاشنی پائی جائے گی۔ کیا ہیں وہ 3 باتیں؟ فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس آدمی کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت تمام دنیا جہان کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جائے تو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس آئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی آل اولاد اور دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ حضور نے فرمایا. شارحین فرماتے ہیں کہ محبت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک ہے محبت تعظیم، ایک ہے محبت شفقت، اور ایک ہے محبت مشاکلت. محبت تعظیم کا مطلب یہ ہے کسی کو بڑا سمجھ کر اس سے محبت کرنا، جیسے شاگرد استاد سے، مرید پیر سے، بیٹا باپ سے بڑا سمجھ کے محبت کرتا ہے. شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی کہ بھائی ابا سفید ہیں یا کالے ہیں، ابا تو ابا ہی ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کی بنیاد پر محبت ہے. استاد کی صورت نہیں دیکھی جاتی، شیخ کی صورت نہیں دیکھی جاتی، ان کا جو رشتہ ہے ہمارے سے، یہی رشتہ محبت تعظیمی کا سبب بنتا ہے. اور ایک ہے محبت شفقت، کہ کسی سے ہمیں لگاؤ ہے، شفقت ہے، اس شفقت کی بنیاد پر اس سے محبت ہے. جیسے استاد شاگرد سے، پیر مرید سے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، اس رشتے کی بنیاد پر اس سے محبت کی جاتی ہے. یہ محبت شفقت. اور ایک ہے مشاکلت، کسی کو حسین دیکھا وہ پسند آ گیا، خوبصورت دیکھا وہ پسند آ گیا. تو اس حدیث میں تینوں محبتوں کو جمع کر دیا گیا ہے. من والدہ میں محبت تعظیم ہے، ولدہ میں محبت شفقت ہے، اور والناس میں محبت مشاکلت ہے. تو گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہونی چاہیے وہ تعظیم کی بنیاد پر بھی ہے، شفقت کی بنیاد پر بھی ہے، شکل و صورت کی بنیاد پر بھی ہے. کیونکہ آپ سے زیادہ حسین کائنات میں، مخلوقات میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. آپ سے زیادہ عظمت والا اور آپ سے زیادہ شفقت والا اور آپ سے زیادہ ہم سے قرابت رکھنے والا اس کائنات میں حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں. لہذا ایمان کی چاشنی جب آئے گی، جب اللہ بھی ہمیں محبوب ہو اور رسول اللہ بھی محبوب. لیکن یاد رکھیے محبت کا ایک دعویٰ ہے اور ایک محبت کا تقاضا ہے. دعویٰ تو سبھی کر دیں گے، جتنے یہاں موجود ہیں یا جتنے اور جگہ اسلام کے نام لینے والے موجود ہیں، سب یہ کہیں گے کہ بھئی حضور سے ہمیں محبت ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے محبت جبھی محبت سمجھی جائے گی جب محبت کے تقاضوں پر عمل ہو. صورت بھی حضور جیسی بناؤ، لباس بھی حضور جیسا پہنو، کردار بھی حضور جیسا اختیار کرو، رہن سہن، معاشرت، معاملات سب سنت کے رنگ میں رنگ جائیں، تب پتہ چلے گا کہ واقعی تم سچے محبت کرنے والے ہو. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ.
ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہوگی جس کی نظر میں تمام کائنات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو، سچا محبت کرنے والا ہو وہ شخص، تو وہ نوازا جائے گا ایمان کی چاشنی سے۔ دوسری صفت کیا ہے کہ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو آدمی اپنے بھائی سے، کسی مسلمان سے صرف اللہ واسطے تعلق رکھتا ہو کہ یہ بھی دیندار ہے، یہ بھی ایمان والا ہے، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کا غلام ہے، یہ بھی رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے، اس بنیاد پر ہمیں اس سے محبت ہے، نہ کوئی رشتہ داری کا رابطہ ہے، نہ کوئی تجارت کا معاملہ ہے، یہ تعلق صرف اللہ واسطے ہے۔ یہ تعلق بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو میدان حشر میں عرش کے سائے میں جگہ ملے، ان میں سے ایک کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ، ایسے 2 آدمی جو آپس میں صرف اللہ واسطے تعلق رکھتے ہیں، اسی پہ جمع ہوتے ہیں، اسی پہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ تعلق دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ بظاہر نہ ملے، مگر میرے بھائیوں یہ اللہ واسطے تعلق آخرت میں عظیم الشان درجات تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا جی زیادہ تیاری تو ہے نہیں، بس یہ ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ کہ اچھا المرء مع من احب وانت مع من احببت، آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے، اور تم بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے قیامت میں، فکر مت کرو۔ انت مع من احببت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں ہجرت کے بعد حضور کی کسی بات سے صحابہ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی کہ المرء مع من احب۔ تو آدمی آپس میں تعلق رکھے، کوئی وجہ نہ ہو سوائے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کی چاشنی نصیب ہو۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جو آدمی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانے کو ایسے ناپسند سمجھے جیسے کوئی انسان آگ میں جلنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ کوئی عقل مند آدمی، سمجھ بوجھ والا آدمی جان بوجھ کر زندہ ہونے کی حالت میں آگ میں نہیں قدم رکھ سکتا۔ اسے اگر آگ میں ڈالنے کے لیے لے بھی جایا جائے گا تو وہ رکنے کی
ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میں نہ پڑھوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیسے تمہیں آگ میں جلنا ناپسند ہے ایسے ہی کفر اور کفریہ اعمال کی طرف جانا بھی تمہیں ناپسند ہونا چاہیے۔ کفریہ نظریات، کفریہ اعمال، کفریہ باتیں، کفریہ چیزیں، ان سے آدمی کے دل میں ایسی نفرت ہونی چاہیے جیسے کہ آدمی کو آگ سے دوری ہوتی۔ یہ دلیل ہوگی کہ یہ آدمی سچا مومن ہے، اس کے دل میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت ہے۔ آج بہت فتنوں کا دور ہے، ہر آدمی تک انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے غلط باتیں، غلط افکار، غلط نظریات پھیلائے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیان کر رہا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، دیندار ہے، مگر وہ جو باتیں پیش کر رہا ہے ہمیں تو پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا غلط، ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، حقیقت میں غلط ہے۔ اس لیے اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھیں، ہر ایرے غیرے کی بات پر بھروسہ نہ کریں، اپنے دینی مراکز سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، ان سے استفسار کے بغیر کسی کی بات پر یقین اور بھروسہ نہ کریں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ آپ کا یہ ادارہ مخدوم گرامی حضرت مولانا علیم الدین صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں، نگرانی میں اس پورے علاقے کے لیے دین کا مضبوط مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ ایمان کا مرکز ہے، یہاں سے دین کی روشنی عام کی جا رہی ہے، جہالت کی تاریکیاں مٹائی جا رہی ہیں، سنت کو پھیلایا جا رہا ہے، بدعات کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ اس علاقے کے لیے روشنی کا مینار ہے، یہ جب تک روشن رہے گا انشاءاللہ امت اس سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ ہمیں ایسے اداروں کا ساتھ دینا ہے، ہم سے جو بھی ہو سکے دامے درہمے قدمے سخنے کمی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ ان اداروں کی بدولت یہاں دین زندہ ہے، گھر گھر میں دینی روشنی پھیل رہی ہے۔ ہمیں ایمان پر بھی قائم رہنا ہے اور ایمان کے پھیلنے کے جو اسباب و ذرائع ہیں ان کو بھی قائم رکھنے میں اپنی مدد، اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، طلبہ، اساتذہ، منتظمین، معاونین سب کے لیے جزائے خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت
حننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الأربع برحمتك يا أرحم الراحمين. الہ العالمین اس مجلس کو بہت قبول فرما. ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما. ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں، مخلوق کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرما. ہم آپ کے محتاج ہیں، مخلوق کے سامنے ہماری احتیاج متعلق مت فرما. الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، اپنی بندگی اچھی طرح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، سب کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری پرانی زندگی کے مقابلے میں اگلی زندگی بہتر سے بہتر بنا. دین پر زندگی اور دین ہی پر موت عطا فرما. جب تک بھی ہمارے لیے جینا مقدر ہے، جینا نصیب فرما. جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. ہمارے بڑوں اور اکابر اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما. الہ العالمین جو نسبتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری صدر پوشی فرما، ستاری کا معاملہ فرما. ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں، مخلوق کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرما. الہ العالمین دنیا میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما. پروردگار عالم جو بھی آپ نے اپنے نیک بندوں کو دینے کا فیصلہ فرما رکھا ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرما. اور جن شرور سے آپ نے اپنے نیک بندوں کو بچانے کا فیصلہ فرما رکھا ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے مانگنے میں ضرور کمی ہے. الہ العالمین آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیے، ہمیں محروم مت فرمائیے. اس مجمع میں آپ کے بہت سے نیک بندے موجود ہیں، بہت سے ایسے بوڑھے موجود ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں آپ کے دین کی خدمت کرتے کرتے، اور بہت سے ایسے طلبہ موجود ہیں جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. بہت سے چھوٹے بچے موجود ہیں جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں. الہ العالمین ان کے یہاں موجود ہونے کی برکت سے ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیے. ہمیں اپنے دربار میں قبول فرما لیجیے. الہ العالمین ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے موافق
معاملہ مت فرمائیے بلکہ اپنے کرم اور فضل کے موافق معاملہ فرمائیے۔ پروردگار عالم اس ادارے کو ہر طرح کی خیر اور برکت سے نواز دیجیے، ترقیات عطا فرمائیے، منصوبوں کو مکمل فرمائیے، ضروریات کی غیب سے تکمیل فرمائیے، تمام معاونین منتظمین کو بے حد خیر عطا فرمائیے، طلباء اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائیے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے فرما دیجیے، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنا دیجیے۔ الہ العالمین، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے عافیت والے دینداری کے رشتے عطا فرمائیے، ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجیے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجیے، تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائیے، بدامنی سے حفاظت فرمائیے، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ